بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور انسان، ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اور اس کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، تو پھر انسان ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حالات ایسے چینج ہوتے ہیں، ہواؤں کا رخ ایسے بدل جاتا ہے کہ وہ گیم چینج ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ دنیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اندازے کچھ ہوتے ہیں، دعوے کچھ، تبصرے کچھ، اسیسمنٹ کچھ ہوتی ہے، لیکن نتائج کچھ اور برآمد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران ہوا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا خود، اور اس کے بعد دونوں ملکوں نے اس کی خلاف، یہ ذرا ٹرمپ کی اس میں حیثیت کا ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ بیچارہ کس طرح پٹا ہے پوری دنیا میں، کس طرح وہ مذاق بنا ہے۔ خود اس نے سیز فائر کا اعلان کیا اور مبارکباد دی، اور اس کے بعد دونوں ملکوں نے وائلیشن کی، ایران نے بھی اور اسرائیل نے بھی، اور اس کے بعد اتنی بڑی اسٹیٹ امریکہ، اندازہ لگائیں ذرا کہ اس کا جو سربراہ، جو اس کا جو صدر ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ اس کا ذرا ٹویٹ آپ لوگ دیکھیں، اس کو گالیاں بغیرہ دینی پڑی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو خوب ذلت پوری دنیا میں، اس کی جگ ہسائی جس کو کہتے ہیں، اور سبکی اس کو نصیب ہوئی۔ رزلٹ اس کا ذرا دیکھیں۔ ایران میں جو سارا یہ آپریشن ہوا، مطلب کہ یہ 13 جون سے اگر ہم اس کو شروع کر لیں، تو جو ٹارگٹ تھا ایران کے اندر، وہ دراصل اس ساری جو پلاننگ جو کی گئی، اس کی جو تہ میں اگر ہم جا کے دیکھیں، تو سب سے بڑا جو آبجیکٹو تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ہم وہاں پر حربہ استعمال کریں، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم وہاں پر حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہم اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ اور بہانہ انہوں نے بنایا کہ جی نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں، ہم ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، اور ہم اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اور پھر ڈرامائی انداز میں اس میں امریکہ نے انٹری ڈالی کہ کس تکبر اور غرور کے ساتھ وہاں سے اس کے بی ٹو اڑان بھر رہے ہیں، اور مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے انہوں نے آپریشن کیا، انہوں نے بمبارمنٹ کی 3 ان کے ایٹمی مراکز کے اوپر، اور پھر خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اصل میں ہوا یہ، اس ساری جو یہ سٹوری ہے، یہ جو جنگ 13 جون کو جو سٹارٹ ہوئی، کہ جو مقاصد حاصل کرنے چاہ رہا تھا امریکہ اور اسرائیل مل کے، جو ان کا جو مقصد تھا، جو آبجیکٹو، وہ بری طرح اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت نصیب کی، یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب ہم نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کریں گے، اور ہم ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، انٹیلیجنس کے جو ان کے سربراہ ہیں، اور جو فوجی ان کی قیادت ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد ان کا اندازہ یہ تھا موساد کا کہ ایران کی جو عوام ہے وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آ جائیں گے، مظاہرے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنا وہاں پر جو ایجنڈا ہے اس کو نافذ کریں گے، اور بالآخر ہم گورنمنٹ تبدیل۔ لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہ رہی ہوتی ہے، جب وہ ہواؤں کا رخ چینج کرتی ہے، تو الٹا نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں ہنگامے شروع ہو گئے کہ اس کی حکومت کے خلاف، کہ ایران کے خلاف آپ نے جو کیا یا جو کرنے کی کوشش کی، آپ بری طرح اس میں ناکام ہو چکے ہیں، نیریٹو بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو دعوے تھے، فوج کی جو کارکردگی تھی، فضائیہ، ساری چیزیں ملا کے، اور پھر سپر پاور کا جو دعویٰ تھا، وہ سب کا سب خاک میں، غرور خاک میں مل چکا ہے، اور ان کے خلاف جو مظاہرے ان کے اپنے ہی ملک میں سٹارٹ ہوئے، اور رزلٹ کیا نکلا؟ ذلت۔ ہوتا وہ ہے جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ امریکہ جس طرح سے وہ ایک اس نے امن کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، جی میں اگر میری مداخلت کی وجہ سے، میری ثالثی کی وجہ سے یہ امن، اور یہ ایران اور اسرائیل، اور کل اس کی ذرا لینگویج اور اس کی باڈی لینگویج ذرا ہم چیک کریں ٹرمپ کی، کہ وہ باقاعدہ گالیاں نکالتا ہوا، جیسے ایک ہارا ہوا
ایک ذلت خوردہ انسان ہوتا ہے، جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ خدا کا مارا ہوا جو انسان ہوتا ہے، کہ اس کو جب اس کی بات مانی نہیں جا رہی ہوتی، جب اس کی بات کو مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ امریکہ جس کے اشاروں پہ دنیا ناچتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے کہ میں اسرائیل سے سخت ناراض ہوں، میں ایران سے سخت ناراض ہوں۔ یہ عجیب صورتحال اس کی کہ وہ ایک بیچارگی کا اور ایک بے بسی کا عالم ٹرمپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ مشرق وسطیٰ میں کس طرح سے اس طرح امن قائم ہو سکتا ہے؟ کیا وقتی طور پہ یہ جو سیز فائر ہے ایران کا اور اسرائیل کا، اس طرح یہ امن قائم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ فلسطین کا ہے۔ جب تک فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، وہاں پر جو قتل و غارت ہو رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پچھلے سال سے وہاں پر جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، اور وہاں پر جو لوگوں کو دوائیاں نصیب نہیں ہے، بغیر دوائیوں کے جو مریض شہید ہو رہے ہیں، وہاں خوراک نہیں ہے، خوراک کی قلت کی وجہ سے لوگ، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تو یہ ظلم اور جو زیادتی ہے، یہ ایران جی وہاں پر مختلف جو تنظیمیں حزب اللہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو مدد فراہم کرتا ہے، تو کیا ایران ان کو مدد فراہم کرنے سے باز آ جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اس طرح سے نہیں۔ اچھا، ایک اور اس جنگ میں بڑی اہم چیز دیکھنے کو آئی کہ اسرائیل کے دو اہم دوست، اس کے قریبی جو دو دوست جس کے بغیر اسرائیل شاید سروائیو نہیں کر سکتا، ایک تو امریکہ، جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ کس طرح ٹرمپ اس جنگ میں کودا، کس طرح ٹرمپ اس پلاننگ میں شامل تھا، اور پھر جناب جب اسرائیل جنگ کر رہا تھا اور وہ کس غرور اور تکبر وہ اس میں آیا، B-2 بھیجے، بمبارمنٹ کی، اور پھر گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہوا۔ ذلت اور اس کی بے بسی ہمیں نظر آئی، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، اور ٹرمپ ذلیل ہوا، اس میں امریکہ ذلیل ہوا، اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، اس کا جو خوف تھا، اس کے ڈر کا جو بت تھا، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ اگر دیکھیں تو کئی اشروں کے بعد، ہمیں تو یہ قریب نظر نہیں آ رہا کہ پہلی دفعہ ایران نے امریکن بیسز کے اوپر حملے کیے، اور بتا کے کیے، وہ خود کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتا کے کیے ہیں۔ یہ ذرا اندازہ لگائیں اس کا کس طرح سے غرور توڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ بیسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں آپ کی قطر کے اندر اور دیگر جگہوں پہ، اور خود پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی کہ نہیں جی اب سیز فائر کریں۔ تو یہ ایک تو امریکہ کا جو اس کی طاقت کا بت پاش ہوا، اور اس کو ذلت نصیب ہوئی، اس کی عزت کا جنازہ نکلا۔ ٹرمپ اس میں خوب ذلیل ہوا، اور یہ اسرائیل نے کروایا۔ دوسرا انڈیا، یعنی کہ دوسرا اس کا اہم دوست نیتن یاہو کی اگر ہم بات کریں تو وہ مودی ہے۔ جس طرح پاکستان کے خلاف جتنی جنگ کی پلاننگ ہوئی اور ان کے ڈرونز اسرائیلی ہمارے اوپر حملہ ور ہونے کے لیے آتے رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پائلٹس بھی ہمارے اوپر، ان کی ایئر فورس کو وہ آپریٹ کر رہے تھے، اور ٹیکنالوجی بھی انہوں نے فراہم، یعنی کہ وہ جنگ کا حصہ تھا ہمارے خلاف۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ جو حیفا میں ایران نے حملہ کیا، حیفا ان کی بندرگاہ، یہ ذرا دھیان سے سن لیں، حیفا اسرائیل کی بندرگاہ ہے، اور وہاں پر ایران نے بہت بڑا حملہ کیا اور اس حیفا کی بندرگاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور حیفا میں سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک اڈانی گروپ ہے انڈیا کا، اور یہ مودی کا بڑا قریبی دوست ہے اڈانی گروپ، ان کی ساری انویسٹمنٹ تھی حیفا میں، اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اس کا جواب جو اسرائیل نے دیا، اور چاہ بہار بندرگاہ، یہ ایرانی بندرگاہ چاہ بہار، اس کے اوپر جوابی حملہ اسرائیل نے کیا، اور چاہ بہار میں بھی زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہے وہاں کو بنانے میں جو میجر جو کردار ہے وہ پھر یہاں پر بھی اڈانی گروپ ہے، وہاں پر بھی انڈیا کا نقصان ہوا، اور جو چاہ بہار کے اوپر حملہ ہوا ایران کے اندر، وہاں پر بھی انڈیا کا نقصان ہوا۔ اور یہ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات، یعنی کہ انڈیا سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار ہے۔ اسرائیل کے جو ویپنز ہیں، انڈیا ان کے اوپر دار و مدار کرتا ہے۔ آئرن ڈوم جس طرح سے پٹا، جس طرح سے وہ ناکام ہوا، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ اسرائیل کا جو ان کے جو ویپنز ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی ایئر فورس جو ہے وہ جس طرح سے پٹی، ذلیل ہوئی،
تو یہ اس انڈیا کے لیے بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ والے ویپنز انڈیا خریدے گا، یہ والا آئرن ڈوم انڈیا بائی کرے گا، اور اس سے انڈیا جو ہے، حالانکہ یہاں یہ بھی ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح نصیب کی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ایران کے ساتھ آئی، وہاں پر دیکھیں ہمیں ایران کی جو ایئر فورس ہے، ہوائی طاقت تو ہمیں نظر نہیں نہ آئی۔ اگر ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستان کی ہوائی طاقت کا اندازہ تو انڈیا سے کوئی پوچھے کہ کس طرح سے احساس ہوا ان کو، کہ پھر برتری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ایئر فورس میں، ہوائی طاقت میں، تو ایران کی ایئر فورس نہیں تھی، اس کے باوجود ان کا آئرن ڈوم بالکل ناکام ہوا، اس کی کارکردگی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ انڈیا کے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا انڈیا سے، کون سے ویپن آپ انڈیا سے بائی کریں گے۔ مطلب کہ دو دوست، جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک امریکہ بھی ذلیل ہوا اور پھر مودی بھی ذلیل ہوا، یہ جب اللہ تعالیٰ کی ساتھ۔ اور فلسطین میں بذات خود، یعنی کہ یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑی، کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اور جو ظلم اور جو بربریت وہاں پر جاری ہے فلسطین کے اندر، وہ ڈائریکٹ سپورٹر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امن قائم کرانا چاہتا ہوں، یا میں نے بہت بڑا رول پلے کر دیا ہے۔ تو رول پلے جو اس نے کیا ہے، یہ امن کس طرح سے یہ دیر پا ہو سکتا ہے، کہ کیسے یہ ملک جنگ سے پھر باز آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی کامیابی ایران کی، کہ ایران نے جس طرح سے یہ بڑی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ جی رشیا کا رسپانس کیا ہوگا، اس میں چائنا کا کردار کیا ہوگا، اور یہ خدا نخواستہ یہ ورلڈ وار کا ہو سکتا ہے کہ یہ طبل بچ چکا ہے، اور ورلڈ وار سے شاید دنیا نہیں بچ پائے گی۔ اور ایران اس جنگ کا اختتام ایران کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گا، کہ یا تو ایران جنگ ہار جائے، یہ لوگ کہہ رہے تھے جی جنگ کیسے جیتے گا ایران، کہ وہ امریکہ آ رہا ہے، امریکہ کھا جائے گا، یہ کرے گا، اور دوسرا کہ سفارتی محاذ میں یا پھر ایران ان کے ساتھ ان کو اپنے جو نیوکلیئر ان کا پروگرام اس کے اوپر کمپرومائز کرے۔ یہ دو باتیں تھیں، لیکن یہ دونوں ہی کام ایران نے نہیں کیے، نہ ہی کوئی ابھی تک معاہدہ اگر ہوتا تو وہ سامنے آ جاتا۔ ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور ہم نے اس کو ہر حال میں جاری رکھنا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ جہاں پر یہ میجر 3 جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر، وہ وہاں پر ہمارا نقصان بھی نہیں ہوا، یعنی کہ وہ یورینیم جو افزودہ حالت میں تھی اور جو سینٹریفیوجز تھے وہ وہاں پر کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیے گئے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیوکلیئر پاور کی طرف، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف جو ہمارا سفر ہے وہ جاری رہے گا، یہ ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ جنگ بھی وہ جیت کے انہوں نے صلح کی ہے، یعنی کہ انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی، حالانکہ قطر نے یہ ثالثی کی ہے، اور امریکہ نے خود، یہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے جی کہ یہ صلح کریں، اور پھر انہوں نے پھر اس کی خلاف ورزی کی، ایک دوسرے کے اوپر میزائل مارے، اور پھر ٹرمپ گالیاں دے کے اس نے کہا کہ جی اب بس کر جائیں۔ یعنی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ معافی مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آخری بات کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو حالات کا جو پہیہ ہے یہ جاری و ساری ہے، قدرت، یہ فطرت کبھی رکتی نہیں، حالات کبھی رکتے نہیں، حالات کسی ایک جگہ پہ بریک نہیں لگاتے، بلکہ یہ ایک پروسیس کا نام ہے، نیچر ایک پروسیس کا نام ہے، اور یہ جاری و ساری ہوتی ہے۔ تقریباً 2 صدیوں بعد اگر ہم پورے ہسٹری کا جائزہ لیں، اور خاص طور پہ اسلامی ہسٹری کا ہم جائزہ لیں، سقوط بغداد کے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد، اور ہندوستان میں اسلامی گورنمنٹ کے اختتام کے بعد، یہ ساری جب سے ہم اپنے ٹریک سے اترے ہیں، جب سے زوال کی طرف، تباہی کی طرف، ناکامی کی طرف، علم سے دوری، سائنس سے دوری، ٹیکنالوجی سے دوری، کردار ہمارا کوئی نہیں، ہر میدان میں، سوشل لائف کی اگر ہم بات کر لیں، ایجوکیشن کی ہم بات، تو ہم صفر پہ جا رہے ہیں دنیا کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں۔ لیکن ان تمام تر چیلنجز کے باوجود ہواؤں کا رخ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قدرت اب کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے۔ اب طاقت کا مرکز اور طاقت کے جو اب نئے جو اللہ تعالیٰ نے
جو مرکز جو ڈکلیئر کرنے ہیں وہ کچھ ہمیں اور بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس کی واضح مثال کہ ہم نے پاکستان، دو ملکوں نے، پاکستان نے اور ایران نے تھوڑی سی ہمت دکھائی. اور اب جس طرح یہ مفہوم ہے نا کہ جب ہم انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی جب کوشش کی اور پھر اس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی ٹیکنالوجی میں امریکہ پاکستان کے خلاف اور اسرائیل ہمارے خلاف تھے اور وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی، اور ایران میں واضح علی الاعلان سب کچھ، لیکن وہ شکست میں اور فتح اللہ تعالیٰ نے ایران کو نصیب کی. تو یہ ڈائریکشن بتا رہی ہے، اور ہمیں یہ امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے کہ ہمیں اب حالات بہتری کا اشارہ دے رہے ہیں، اور اب ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان کو بہتر کرنے کی، اپنی ڈائریکشن کو بہتر کرنے کی، ہمیں اپنی سائنس کے ساتھ ہمیں جڑنے کی، ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنے کی، ہمیں اپنے جناب ایکسپیریمنٹس کو بہتر بنانے کی، طالب علموں کو سائنس کے ساتھ جوڑنے کی، سائنسی علوم کے ساتھ جوڑنے کی، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ایمان کو اور سوشل لائف میں جو ہم اس کو بہتر کرنے کی یہ ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے حالات اب یہ امت مسلمہ کی بہتری کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.